السلام علیکم ناظرین، آپ کا ہوسٹ ندیم خان پروگرام آج کے مہمان کے ساتھ. جیسا کہ ہم نے بیشتر پروگرامز کے اندر مختلف شخصیات کو مدعو کیا، اسی طریقے سے آج کے جو ہمارے مہمان ہیں وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. ان کا جو تعلق ہے وہ پختونخوا ملی عوامی پارٹی کے ساتھ ہے. یہ لاہور کے پریزیڈنٹ ہیں، لاہور کے صدر ہیں اس پارٹی کے، اور آج ہم ان سے بات کریں گے کہ لاہور کے اندر جیسے مختلف سیاسی جماعتیں ہیں وہ اپنا اپنا رول ادا کر رہی ہیں، اسی طریقے سے پختونخوا ملی عوامی پارٹی کا کیا کردار ہے اور وہ کیا لاہور میں کیا کر رہے ہیں. سر بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا. اچھا سر، کیا کہیں گے کہ جو لاہور کے اندر جو آپ کی پارٹی ہے وہ کتنی فعال ہوئی ہے، اور اس دفعہ جو آگے الیکشنز آ رہے ہیں کیا وہ اس کا حصہ بنیں گی؟ کیا کہیں گے آپ؟ سب سے پہلے تو میں بی ٹی وی اور ندیم صاحب آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے ہمیں یہاں بلایا اور بات کرنے کا موقع دیا. جیسے کہ آپ نے پارٹی کے حوالے سے بات کی، لاہور میں یعنی پختونخوا ملی عوامی پارٹی اس وقت پنجاب کے تمام ضلعوں میں موجود ہے، اور ماشاءاللہ ہمارے ابتدائی یونٹ لاہور میں بھی بہت کافی ہیں، اور ہماری پارٹی پنجاب میں فعال پارٹی ہے. جیسے کہ آپ کو پتہ ہوگا کہ 2013 میں بھی ہم نے الیکشن میں حصہ لیا. 2018 میں یعنی کچھ وجوہات کی بنا سے ہم الیکشن میں حصہ نہیں لے سکتے، اور آئندہ جو الیکشن آئے گا اس میں پختونخوا ملی عوامی پارٹی پورے پنجاب سے الیکشن لڑے گی اور انشاءاللہ الیکشن کا ایک حصہ بنے گی. صحیح ہے. اچھا سر، یہ بھی بتائیے گا کہ مہمند میں جلسہ ہوا جس کی صدارت ملک صدبر خان صاحب نے کی، اس جو وہاں پر جو جلسہ ہوا ہے اس میں وہاں کے لوگوں کے جو رائٹس ہیں ان کے بارے میں کیا کہا گیا، یا ان کی جو مسائل ہیں وہاں کے جو لوگ مسائل سے دوچار ہیں اس کے بارے میں کیا رد عمل ہوا وہاں؟ ندیم صاحب، جیسے آپ نے بتایا کہ کل جو ضلع مومن میں جلسہ ہوا تھا ملک صدبر کی سربراہی میں تو سب سے پہلے اپنی طرف سے ملک صدبر کا شکریہ ادا کروں گا کہ ایک چھوٹی عمر میں ایک بہت بڑا کام انہوں نے کیا، اور بڑے سالوں بعد اپنی قوم مساخیل جو ان کی ہماری قوم ہے اس کو اس نے ایک جگہ پہ اکٹھا کیا. جیسے آپ کو پتہ ہوگا کہ اس وقت مومن قوم جو ہے وہ بڑے پسماندہ حالات سے گزر رہی ہے، اور بہت سے مسائل کا ان کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے. جیسے کہ آپ کو پتہ ہوگا کہ اس وقت جو فوجی آپریشن ہوا تھا اس کے بعد یعنی مومند کے تمام قبائلی جتنا بھی علاقہ تھا ان کے جو گھر ہیں وہ بالکل مسمار ہو گئے ہیں، ختم ہو گئے ہیں. اور پھر حکومت نے جو ایک پیکج رکھا ہے کہ 4.5 لاکھ روپے فی گھر کو دیا جائے گا، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ غیر مناسب پیسے ہیں. آج کل تو آپ کو پتہ ہے کہ جو مہنگائی کا دور ہے، 4.5 لاکھ میں تو ایک چھوٹا سا کمرہ نہیں بنا سکتا. وہ تو ہمارے آبائی گھر تھے جو ہمارے دادا پردادا سے چلے آ رہے تھے، اور اس میں ہم نے لاکھوں روپے لگا کے وہ گھر آباد کیے تھے. تو اس 4.5 لاکھ کا پیکج تو یعنی بالکل تھوڑا ہے. میرا تو یہ مطالبہ ہے کہ اب ہماری یہاں پہ وہاں پہ جو لوگ رہ رہے ہیں جن کے گھر مسمار ہوئے ہیں ان کو پورا معاوضہ دیا جائے اور ان کے گھروں کو پھر آباد کیا جائے تاکہ وہ ترقی کے کاموں میں آگے بڑھ جا کے حصہ لے سکے. اچھا سر، وہاں پر بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے، جتنی مہنگائی کی ریشو بڑھ چکی ہے وہاں پہ جو حالات ہیں ان کو اس طرح سے کنٹرول کرنا تھوڑا سا مشکل ہے. آپ لوگوں کی جانب سے کیا حکومت سے اپیل ہے، یعنی کہ کیا بجٹ ہونا چاہیے، کس طریقے سے ان کے حالات بہتر آ سکتے ہیں؟ عمران خان کا ویژن ہے، وہ پاکستان کو بہتری کی طرف لے کر جانا چاہتے ہیں، تو لازمی بات ہے آپ اپنی جو ہے وہ اب ان کو بتائیں کہ آپ لوگوں کی ڈیمانڈز کیا ہیں. میرا تو خیال ہے کہ آج اگر آپ اس لاہور میں ایک 5 مرلے کا گھر بنائیں چھوٹا سا، اس میں بھی 30 سے 35 لاکھ روپے خرچہ آتا ہے. وہ تو ہمارا کنالوں میں بنے ہوئے گھر تھے. میرا تو اپنا یہ خیال ہے کہ ہمارے وہاں کے جہاں جو لوگ ہیں ان کو 30 سے 35 لاکھ روپے کا جو پیکج ہے وہ دیا جائے، اور اس پہ یعنی حکومت جو ہے سستی سے کام نہ لے. یہ ان کو آج بھی اور کل بھی یہ ان کو دینا پڑے گا، کیونکہ حکومت کی اور یہ حق ہے
کہ عوام کو جہاں پہ عوام کی ہو اس پہ اس کے مکان کا اور اس کے وسائل کا، اس کی جان کا، اس کے مال کا خیال رکھنا یہ حکومت کا حق ہے۔ جی بالکل، ان کا کہنا یہ ہے کہ جو وہاں پر گھر مسمار کیے گئے ہیں اس کا جو معاوضہ ہے وہ 30 سے 35 لاکھ روپیہ ہونا چاہیے، اور تاکہ وہ لوگ جو ہے وہ اپنے آپ کو ری شیڈول کر سکیں، اپنے گھر آباد کر سکیں، اور حکومت جو ہے وہ اس میں ایک اہم رول ادا کرے۔ اچھا سر، ساتھ ساتھ یہی بتائیے گا کہ وہاں پر کن چیزوں کا زیادہ فقدان ہے؟ مہمند میں بجلی کی ضرورت ہے، وہاں بجلی کا بہت فقدان ہے، کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے؟ ہماری وہاں پہ یہ جو عوام ہے وہ کئی دنوں سے کئی دن بجلی سے محروم رہتی ہے، اور بجلی کی اکثر تاریں جو ہیں وہ زمین پہ پڑی رہتی ہیں، اور اس میں سے کافی لوگوں کا جانی مالی نقصان ہوا ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ بجلی کے کار پہ فی الفور حکومت کو یہ چاہیے کہ اس کو درست کرے اور وہاں کی بجلی کو آباد کرے اور لوگوں کو بجلی دے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر بات کی جائے وہاں کے فقدان کی، وہاں پر فقدان ہے یونیورسٹیوں کا، کالجوں کا، اور وہاں پر مڈل اور ہائی سکول جو ہیں ان کا بھی فقدان ہے۔ سر اس کے حوالے سے کیا کہیں گے کہ اس کے بارے میں بھی وہاں پر کوئی کام ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ جو ہمارے ابھی گھر بھی مسمار ہو گئے تو 5-5 6 گھر رہ گئے ہیں۔ اسکول کافی فاصلے پہ ہوتے ہیں جہاں پہ بچے نہیں جا سکتے، پھر کالج جو ہے وہ بھی کافی فاصلے پہ ہے جہاں پہ ہمارے بچے جو ہے پھر آگے کالج جب جاتے ہیں تو ان کو جانے میں یعنی کئی میل جانا پڑتا ہے جو نہیں جا سکتے۔ تو میرا یہ مطالبہ ہے حکومت سے کہ جو گاؤں میں جو چھوٹے اسکول ہیں پرائمری، اس کو پھر فور آباد کیا جائے، وہاں پہ ایک اچھا سے کالج بنایا جائے۔ سر ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ یہ بتائیے گا وہاں پر کیا ہاسپٹلز وغیرہ، ہیلتھ کا نظام کیسا ہے؟ آج کے اس ترقی کے دور میں یعنی یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ اتنے بڑے مومند ضلع میں ایک کوئی قابل اسپتال نہیں ہے، اور جو انہوں نے ابھی شروع کیا ہے وہ بھی تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے۔ تو میرا یہ مطالبہ ہے کہ وہاں ایک اچھا سا اسپتال ہونا چاہیے جس پہ ضلع مومند اور خاص کر کے مساخیل جو قوم ہے ان کے لیے ایک علیحدہ اسپتال ہونا چاہیے، تاکہ ان کو جو ان کے بیماری میں ان کے اس کو کام آئے اور بالفور ان کو جو طبی سہولت ہے وہ مل سکے۔ آج کل کے بھی دور میں ایک ایسا ضلع ہے مہمند جہاں پر لوگوں کے پاس بجلی نہیں ہے، جہاں پر لوگوں کے پاس ایجوکیشن نہیں ہے، جہاں پر لوگوں کے پاس ہسپتال نہیں ہے، اور یہ ایک باقاعدہ ایک قوم ہے موسیٰ خیل کی جو ان ساری سہولیات سے جو وہ محروم ہے، اور حکومت کو چاہیے اس بارے میں تھوڑا سا جو ہے وہ غور کرے، اور عمران خان کو جو ویژن ہے اس کو پایہ تکمیل تک لے کے جانے کے لیے پاکستان کے ہر شہر میں، ہر گاؤں میں، ہر قصبے میں اس کو ان کو جو ہے وہ پرومننٹ کیا جائے گا، ایجوکیشن کا فقدان ختم کیا جائے گا، وہاں پر سہولیات دی جائیں گی۔ اگر تبدیلی کا نعرہ لگایا گیا تو وہ تبدیلی اس صورت میں آنی چاہیے۔ مبین خان صاحب اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیے گا جہاں پر بجلی کا فقدان ہے، ہسپتالوں کا فقدان ہے، کالج جو ہے ان کا فقدان ہے، وہاں پر سڑکیں اور روڈ جو ہیں ان کی کوئی تعمیرات کا کام جاری ہے، وہاں پر اس حوالے سے بھی کوئی ترقی ہو رہی ہے کہ نہیں، کیا کہیں گے آپ؟ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیے گا کہ وہاں پر جو لوگ اگر کوئی پڑھ لکھ جاتا ہے یا کوئی تعلیم حاصل کر لیتا ہے تو کیا روزگار کا کیا سلسلہ ہے؟ وہاں پر نوکریاں مل رہی ہیں یا سفارشیں چل رہی ہیں یا کیا طریقہ کا؟ کیونکہ عمران خان کا ایک اور ویژن ہے، وہ کرپشن کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں، تو وہاں نوکریوں کا کیا سلسلہ ہے؟ لوگوں کو روزگار مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا؟ ہمارے جو بچے تعلیم یافتہ بچے ہیں یعنی جنہوں نے ایم اے اور ڈبل ایم اے کیا ہوا ہے، اور یقین کرو کہ وہ روڈوں پہ پھر کے اپنی محنت مزدوری کر رہے ہیں، یعنی یہ جو ہے حکومت کی میں تو کہتا ہوں کہ نااہلی ہوگی کہ اس ترقی کے دور میں بھی آج ہماری قوم تعلیم کے اور جو جتنے مسائل کی بھی آپ نے بات کی ہے، یہ سارے مسائل جس علاقے میں آج بھی پائے جاتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ حکومت کی بہت بڑی ناکامی ہے۔ اس ترقی کے دور میں جہاں پاکستان کو ترقی کرنی چاہیے تو اس ضلع کی طرف بھی توجہ دلانا چاہتے ہیں کہ ضلع مہمند جو ہے، موسیٰ خیل قوم جو ہے، ان ساری چیزوں کے فقدان کا شکار ہے، اور وہاں پر یہ سہولیات میسر نہیں ہیں۔ حکومت کو چاہیے کہ اپنے کچھ نمائندوں کی توجہ وہاں پر بھی کروائے
اس وقت پاکستان کے جو حالات ہیں وہ ٹھیک ہے، کووڈ جو ہے وہ اس کی چوتھی لہر وہ ہے، حکومت کو اور بھی بڑے مسائل کا سامنا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ذمہ داری بھی حکومت پر عائد ہوتی ہے کہ حکومت نے ہی ان علاقوں کے مسائل حل کرنے ہیں۔ سر بہت شکریہ۔ اب اس کے ساتھ ساتھ یہ بتائیے گا کہ آپ کی جو پارٹی کام کر رہی ہے، آپ کی پارٹی آواز کیوں نہیں اٹھاتی؟ پنجاب میں، لاہور میں آپ پریزیڈنٹ ہیں، صدر ہیں، لاہور میں آپ کو کن کن مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے؟ لاہور میں تو پختونخوا ملی عوامی پارٹی نے ہمیشہ حق اور سچ کی آواز اٹھائی ہے، اور یعنی لاہور میں جو پختون آباد ہیں، خاص کر کے پنجاب میں، ان کو درپیش مسائل ہیں، یعنی جس میں اسپتالوں کا بڑا مسائل ہے، جس میں پنجاب پولیس کا بہت بڑا مسئلہ ہے، بے گناہ اور ناجائز پشتنوں کو جو ہے تنگ کیا جاتا ہے ناکوں پہ، اس سے ایسے یعنی پھر پختون کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ ملک میرا نہیں، کیا میں اس ملک کے لیے میں نے قربانی نہیں دی، تو پھر یعنی یہ نفرتیں جو ہے یہ خود پیدا کرتے ہیں۔ اور ابھی پختونخوا ملی عوامی پارٹی یعنی پھر یہ فیصلہ کرے گی، جیسے مومند کے حالات آپ نے مجھے بتائے ہیں، جیسے یعنی پنجاب میں پشتنوں کے حالات ہیں، تو پھر ہم مجبور ہیں آج کی ترقی کے دور میں کہ مومند میں ابھی ایم این اے بھی آ گیا، ایم پی اے بھی آ گیا ہے، وہاں کے سینیٹر بھی آ گئے ہیں، اور آج بھی وہ علاقہ اتنا پیچھے ہے، تو پھر ہم مجبور ہیں کہ ہم جو ہے احتجاج کریں گے، اور وہ احتجاج جو ہے مومند سے شروع ہوگا، لاہور، اسلام آباد اور یہ پورے پاکستان میں یہ احتجاج پھیل جائے گا، تو پھر ان کو اس کا سامنا کرنا جو ہے ان کے لیے مشکل بن جائے گا۔ اور پھر ایک چھوٹی سی عمر میں جو ملک صدبر نے کل اتنا بڑا کام کیا ہے، تو میں اس کا بھی مشکور ہوں کہ اس نے اتنا بڑا قدم کیا اور ساری قوم کو کل اس نے اکٹھا کیا ہے، تو یہ بڑی اچھی بات ہے۔ اور میرا واضح یہ پیغام ہے، اگر حکومت نے اپنا قبلہ درست نہ کیا تو پھر ہم احتجاج کریں گے، مومند کا بھی حق جو ہے وہ لیں گے، اور اپنے پنجاب میں جو ہمارا حق ہے وہ بھی ہم لیں گے۔ جی، لاہور کے صدر پختونخوا ملی پارٹی جو ہے عوامی پارٹی، اس میں ان کے جو صدر ہیں لاہور کے مبین خان صاحب کا کہنا یہ ہے کہ لاہور کے اندر بھی اس پارٹی اور اس جماعت کے لوگوں کو پولیس کی جانب سے کافی مشکلات کا سامنا، پولیس تنگ کرتی ہے، ان کو ناجائز کیسز بناتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہسپتال اور دیگر جگہوں پر بھی ان کے ساتھ ناروا سلوک کیا جاتا ہے۔ اور اگر حکومت نے مہمند کے معاملات کو ٹھیک نہ کیا اور اگر وہاں کے لوگوں کے مسائل حل نہ ہوئے، تو وہاں پر کل صدبر خان نے ایک بہت بڑا ایک کٹ کیا، جلسہ کیا، جس پہ عوام کے لوگوں کے مسائل سنے۔ حالانکہ وہ ابھی ان کی عمر اتنی زیادہ نہیں ہے، لیکن کیونکہ لوگوں کے مسائل کے لیے ان کے دل میں ایک چاہت تھی، ایک لگن تھی، وہ ان کے مسائل حل کرنا چاہتے تھے، تو اس لیے وہ لوگوں کی آواز بنے۔ تو اگر یہ مطالبات تسلیم نہیں کیے جاتے، اگر یہ حکومت پر تنقید نہیں، وہ پھر کہہ رہے ہیں حکومت پر تنقید نہیں لیکن اصلاح کے لیے، ان کا بھی حق ہے، یہ پاکستان ان کا بھی ہے، تو ان کی اگر قوم کے ساتھ، موسیٰ خیل کے ساتھ مہمند میں مسائل حل نہ کیے تو پھر دوسرا راستہ وہ کہہ رہے ہیں ہمارا احتجاج کا ہوگا۔ یہ احتجاج مہمند سے شروع ہوتا ہوا پنجاب میں آئے گا اور لاہور میں ہوگا پھر۔ جی بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا مبین خان صاحب۔ آپ کے جو مسائل ہیں ہم چاہتے ہیں، ہمارا کام ہے حکومت تک پہنچانا، حکومتی نمائندوں تک پہنچانا، اور حکومت کا کام ہے ان کو حل کروانا۔ اللہ کرے آپ کی آواز اور ہماری آواز حکومت کے جو حکمران ہیں ان کے کانوں تک پہنچے، وہ رسائی ان کی ہو اور وہ آپ کے مسائل کو حل کرائیں۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔